Assalamu alaikum to all of you and hope you all would be fine. Gentlemen, this video is for PMA long course initial test اور initial test کا جو ہول پروسیجر ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے، اس میں کون کون سے سوالات آتے ہیں اور کس طرح آپ اس کو ایزیلی پاس کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. اور اس کے بعد پھر آپ کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے، آپ کا جو فزیکل ٹیسٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں پاس کرنے کے بعد جب آپ کا ایک انٹرویو کنڈکٹ ہوتا ہے تو اس انٹرویو کو آپ نے کس طرح پاس کرنا ہے، کس طرح آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، کیا کیا اس انٹرویو میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ون بائی ون کر کے اس سے ویڈیو میں بتاؤں گا. سو جنٹلمین، فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس انٹیلیجنس ٹیسٹ. جب آپ رجسٹریشن اپنی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک رول نمبر سلپ الاٹ کر دی جاتی ہے، وہی آپ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ. اور جب آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو انٹیلیجنس ٹیسٹ میں بیٹھنے دیا جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے آپ کے جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں وربل پورشن کے کویشچنز آتے ہیں، یہ 84 ہوتے ہیں، اور ہر ٹیسٹ کے لیے جو ٹائم ہوتا ہے وہ 30 منٹ ہی ہوتا ہے. وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ میں جنٹلمین جو کویشچن ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ نوعیت کے ہوتے ہیں. ان میں آپ کی انگلش کے ریلیٹڈ کچھ کویشچنز آتے ہیں کہ آپ کی جو انگلش کی گرپ ہے سب سے پہلے وہ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ کویشچن کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ انگلش میں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ سیریز کے کویشچنز آتے ہیں، وہ سیریز کے الفابیٹیکلی بھی آ سکتے ہیں اور میتھ کی فارم میں بھی آپ کے کویشچنز آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دیگر انٹیلیجنس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ وربل پورشن میں آتے ہیں، اور آپ نے ان کی اچھی سے اچھی تیاری کرنی ہے. آپ ڈوگر کی بک لے سکتے ہیں، اس میں انٹیلیجنس ٹیسٹ کا بہت سارا مواد ہوتا ہے. میں نے بھی اپنے اس چینل پہ وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بہت سارے کویشچنز کی ویڈیو بنائی ہے. آپ ان میں ان کویشچنز کو ون بائی ون کر کے دیکھ سکتے ہیں. جب آپ وربل ٹیسٹ کو کلیئر کر لیتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو نان وربل کرنا ہوتا ہے. چاہے آپ نے وربل پاس کیا ہے یا نہیں کیا، آپ نان وربل کے لیے آپ کو الاؤ کر دیا جاتا ہے. نان وربل میں جنٹلمین شیپس ہوتی ہیں، ڈائیگرامز ہوتی ہیں، اور ان میں جو ریلیشنز ہوتے ہیں اور جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں. جب آپ وربل اور نان وربل کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو اس کا ایک پھر کولیکٹیو رزلٹ بنتا ہے ان دونوں کا. اگر آپ نے وربل میں اچھا نہیں کیا اور نان وربل میں آپ نے بہت اچھا کر دیا تو بہت چانسز ہیں کہ آپ اکیڈمکس میں انٹر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے وربل نان وربل دونوں اچھے نہیں ہوئے تو بہت مشکل ہوتا ہے، بہت سارے بچے رہ جاتے ہیں نان وربل تک کی. تو آپ نے سب سے پہلے تیاری بہت اچھی کرنی ہے تاکہ آپ وربل اور نان وربل اچھے طریقے سے کیجئے، اور پھر اس کے بعد جو اکیڈمکس ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے کریں. وربل کے بعد جو اکیڈمکس ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی کریٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جنرل نالج ہوتا ہے، اس میں آپ کے کرنٹ افیئرز آتے ہیں، اس میں آپ کی اسلامک ہسٹری کے ریلیٹڈ کچھ کویشچنز آ جاتے ہیں، پاکستان ہسٹری کے ریلیٹڈ آتے ہیں، اور پریپوزیشنز اور سینونیمز بھی سم ٹائمز کافی مقدار میں آ جاتے ہیں. تو اکیڈمکس کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہے، اور اکیڈمکس کی بھی جو ویڈیوز ہیں وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، ابھی اور بھی مزید کروں گا جس سے آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گی. تو جنٹلمین، ان ٹیسٹوں کو جو پاس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے اور پریکٹس ہونی چاہیے. جتنی زیادہ سے زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اور ٹائم مینجمنٹ کی آپ میں اسکل ہوگی تو آپ بہت ایزیلی ان ٹیسٹوں کو پاس کر لیں گے. جب آپ انیشیل ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو انٹیلیجنس ٹیسٹ جب آپ پاس کرتے ہیں تو آپ کو میڈیکل ٹیسٹ میں اپیئر ہونا پڑتا ہے، جس میں آپ کی چیسٹ ہائٹ، ویٹ اور نی ناکنگ دیکھی جاتی ہے. تو اس کے بعد جب یہ چیزیں آپ کی کلیئر ہوتی ہیں تو آپ کو آئی سائٹ کے لیے ایک لائن میں کھڑا کیا جائے گا، اور آئی سائٹ آپ کی جو آنکھوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دور سے کچھ سمبلز کو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. جنٹلمین، یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بہت ہی میٹر کرتی ہیں، اسٹیمرنگ اور کیرنگ اینگل. اکثر جو بچے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جب انٹیلیجنس ٹیسٹ اپنا پاس کرتے ہیں اور جب میڈیکل کے لیے اپیئر ہوتے ہیں تو ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کی باڈی میں کیرنگ اینگل کا مسئلہ ہے. یہ بازو کچھ بچوں کے ٹیڑھے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں میڈیکلی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو آپ کو پہلے سے ہی، ابھی آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو کیرنگ اینگل ہے وہ کتنا ہے، اور وہ اگر آرمی کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے مطابق ہے تو آپ کو نو ایشو ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 18 ڈگری
سے زیادہ اگر آپ کا ہوگا تو آپ ریڈ زون میں ہوں گے اور آپ کو میڈیکلی ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ کیرنگ اینگل کا آپ نے پہلے سے کنفرم کر کے جانا ہے کہ آپ کا ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد کچھ بچوں میں اسٹیمرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے بول نہیں پاتے. جب آپ میڈیکل میں کے لیے کھڑے ہوں گے تو جو بھی کیپٹن ہوں گے آرمی کی ڈاکٹر وہ آئیں گے آپ کے پاس اور آپ کو کہیں گے کہ انٹروڈیوس یور سیلف. اس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اپنا نام بتانا ہوگا, اپنے والد کا نام بتانا ہوگا, اپنے کالج کا نام بتانا ہوگا, اور وہ بہت تیزی میں آپ نے بتانا ہوتا ہے. تو اس میں جو بچے پھنستے ہیں وہ پھر پکڑے جاتے ہیں اور انہیں وہ سم ٹائمز زیادہ تر 100 میں سے ایک بچے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, لیکن 2-3 بار اس سے بھی وہ بلوا کے وہ بچہ پاس ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیمرنگ بھی آپ کے وہاں پہ چیک کی جائے گی, تو آپ کو جو وربل ایکسپریشنز ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. اس کے بعد جنٹلمین آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. فزیکل ٹیسٹ میں 1.6 کلومیٹر آپ کو رننگ کرنا ہوتی ہے 8 منٹس میں, لیکن آپ کوشش کیجئے کہ اپنا جو اسٹیمنا ہے وہ 1.6 سے زیادہ کیجئے, کیونکہ سم ٹائمز کچھ سینٹرز میں آپ کو یہ 1600 میٹر سے زیادہ ہی دوڑ لگوائی جاتی ہے. اسپیشلی یہ پنڈی سینٹر کا مجھے پتہ ہے, باقی جتنے بھی سینٹرز ہیں ان کا مجھے نہیں پتہ. پش اپس آپ کو 20 لگوائے جائیں گے, اور وہ پش اپس اس طرح نہیں لگوائے جاتے ہیں کہ جی آپ 1 2 3 1 سے لے کے 20 تک خود ہی لگا دیں. نہیں, وہ خود لگواتے ہیں. پہلے وہ 1 کہیں گے, پھر خاموش ہو جائیں گے, پھر 2 کہیں گے, پھر 3, اس طرح کر کے. تو آپ کا جو اسٹیمنا ہے وہ آلموسٹ کوئی 20 سے ابو پش اپس کا ہونا چاہیے, تب آپ ایزیلی اسے کر لیں گے. اور کرنچز لکھی ہوتی 15 لیکن 20 کرواتے ہیں. آپ آرمی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ 15 کرنچز آپ کو ملیں گی, لیکن سینٹر میں آپ کو 20 کروائیں گے, اس لیے میں نے بھی یہاں پہ 20 لکھی ہیں. پل اپس آپ سے 3 کروائے جائیں گے, اور ایک ڈچ آپ نے کراس کرنا ہوگی 7.4 فیٹ کی. جنٹلمین جب آپ اپنا میڈیکل فزیکل کلیئر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو انیشیل انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے. شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹس جتنے بھی ہوتے ہیں جو میڈیکلی فٹ ہوتے ہیں اور فزیکلی بھی فٹ ہوتے ہیں, ان کو پھر انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے. انٹرویو میں جب آپ نے جانا ہے جنٹلمین بالکل پورے کانفیڈنس کے ساتھ جانا ہے. تھوڑا بہت اپنا جنرل نالج بھی ریوائز کر لیجیے گا, زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ چیزیں جو میں نے سامنے جہاں پر لکھی ہیں. سب سے پہلے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے. انٹروڈکشن آپ نے کیسے کروانا ہے کہ آپ نے اپنا نام بتانا ہے, اپنے شہر کا نام بتانا ہے, اور ایف ایس سی آپ نے کہاں سے کیا ہے, اور اگر آپ کے بہت زیادہ نمبر ہیں تو بتائیے, اگر بہت زیادہ نمبر نہیں ہے تو مت بتائیے. یہی چیزیں ہوتی ہیں انٹروڈکشن میں. اور اس کے علاوہ اگر آپ میں کوئی ایکسٹرا اسکل ہے جو کہ کم بچوں میں ہوتی ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ وہ کنڈیشن اپلائی کر دیتے ہیں کہ آپ نے جتنا بھی انٹرویو دینا ہے وہ انگلش میں دینا ہے, تو انگلش کی وجہ سے بچے گھبرا جاتے ہیں. تو ابھی آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے, اگر ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ کو اتنی انگلش آنی چاہیے کہ آپ اپنی ذات کا جو انٹروڈکشن ہے وہ انگلش میں کروا سکیں کہ مائی نیم از دس, آئی ایم فرام دس سٹی اینڈ آئی ڈیڈ مائی ایف ایس سی فرام دس کالج اینڈ دیٹس آل. اور آپ اپنے والد کے پروفیشن کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں, آرمی میں ہیں, وہ جاب کرتے ہیں, کوئی پرائیویٹ, ان کا اپنا بزنس ہے. اس طرح کر کے آپ کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جنٹلمین جو انٹرویو میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے. کانفیڈنس وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ لیٹس سپوز انہوں نے آپ سے 10 سوال کیے ہیں, 10 میں سے آپ کو 6-7 کے جواب نہیں آئے, لیکن پھر بھی آپ نے وہاں پہ کانفیڈنٹ ہی رہنا ہے, اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کیوں نہ کہ آپ ایک پروفیشنل جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے, اور آپ سے کچھ جو اسکلز ہوتی ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں, انہوں نے وہ اسکلز ویریفائی کرنی ہوتی ہیں کہ آپ میں ہیں نہیں ہیں, آپ آگے جا کے کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. صرف اور صرف آپ میں انہوں نے پوٹینشیل دیکھنا ہوتا ہے, تو آپ نے وہ پوٹینشیل شو کرنا ہوتا ہے, اور وہاں پہ گھبرانا نہیں ہوتا. زیادہ تر بچے انہی کچھ مسٹیکس کی وجہ سے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ کانفیڈنس کو فلفل نہیں کر پاتے. آپ کے جو وربل ایکسپریشنز ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے. اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ شارٹ بات کیجئے اور کلیئر بات کیجئے, کہ بار بار وہ ایک ہی بات آپ سے نہ پوچھتے رہیں, کہ کیوں پوچھیں گے جب آپ انہیں سمجھا ہی نہیں سکیں گے. تو کوشش کیجئے کہ بات ایسی کیجئے جو بالکل شارٹ ہو اور کلیئر ہو, ایک ہی بات آپ کریں اور وہ سمجھ آ جائے. اس کے بعد کچھ کویسچنز بھی آپ سے کیے جا سکتے ہیں جنرل نالج کے ریلیٹڈ, کرنٹ افیئرس کے ریلیٹڈ, ملک میں اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہو یا کوئی ہاٹ ٹاپک ہو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ جنٹلمین آپ کو پہلے دن سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ آرمی کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو, وائی یو وانٹ ٹو جوائن آرمی. یہ اکثر وہ پوچھتے ہیں بچوں سے, اور آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. سو دیٹس آل فار دس ویڈیو. اگر آپ کو کسی قسم کی انیشیل انٹرویو کے بارے میں, انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بارے میں, یا کوئی بھی کویشچن آپ کو تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.